جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد پھر کے گلی کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا آقا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا گرا ستم جرم بگر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد اے شافع امم رجال خبر اے شافع
رجال خبر خبر للہ خبر للہ خبر دریا کا جوش نا بیڑا نا خدا دریا کا جوش نا بیڑا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغل خبر پہنچے پہنچے والے تو منزل مگر پہنچے پہنچے والے تو منزل مگر شغا ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راغ خبر خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راغ خبر اگلے عمل کو انہیں کے عمل کام آئیں گے اگلے کونے کے عمل کام آئیں گے میرا کون تیرے سوا آلے خبر خبر میرا کون تیرے سوا آلے خبر مانا مانا
رضا مانا کے سخت مجھے تیرا تو بندے درگاہ لے خبر تیرا ہی تو بندے درگاہ لے خبر خبر میری للہ لے خبر میری للہ لے خبر. السلام علیکم. عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری جو ہے وہ 8ویں رمضان 8ویں ٹرانسمیشن ہے اور ہمارے درمیان میاں حضور جلوہ فرما ہے. میری میاں حضور سے گزارش ہے کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاندان چشت کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں اور آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. آپ دہلی میں رہتے تھے اور ایک عرصے تک پہلے بدایوں میں رہے. آپ کی ولادت بدایوں کی ہے. پھر آپ دہلی آ گئے اور وہاں اپنی ظاہری تعلیم آپ نے مکمل فرمائی. آپ کی خواہش تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ میں قاضی بنوں اور قاضی بن کے قاضی القضاء کے عہدے پہ پہنچوں. تو آپ جہاں رہتے تھے دہلی میں ان کے پڑوس میں حضرت شیخ نجیب الدین چشتی رہ کرتے تھے. آپ نجیب الدین متوکل کہلاتے تھے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے. تو آپ سے آپ کی دوستی ہو گئی اور آپ نے آپ سے فرمایا کہ نظام الدین آپ جو ہیں قاضی بننے کا خیال ترک کریں اور میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاتا ہوں. تو آپ کا فیصلہ پھر ان سے کرائیں کہ آپ کو کیا بننا ہے. آپ نے جو آپ کی تعریفیں کی اور جو آپ کے حالات اور واقعات بتائے تو آپ کو بڑا شوق ہوا کہ میں جا کے ملوں. تو آپ چلے گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے پاک پتن. آپ کی ملاقات ان سے ہوئی اور آپ ان کے بڑے گرویدہ ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہیں رہوں گا آپ کے پاس ہی. آپ وہیں ٹھہر گئے اور پھر آپ نے ایک عرصے تک تقریباً آپ کی صحبت آپ سے 6 ماہ رہی ہے.
اور 6 ماہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ نے تمام آپ کو جو تعلیمات چشتیہ تھی، تمام اوراد وظائف سلوک کی، وہ سب آپ نے آپ کو تلقین فرما دی، اور اس کے بعد آپ سے فرمایا کہ اے نظام بابا، آپ جو ہیں دہلی چلے جائیں۔ آپ دہلی تشریف لے آئے، اور دہلی آنے کے بعد آپ دہلی کا ایک علاقہ ہے غیاث پور، وہاں آپ نے قیام کر لیا آن کے۔ آپ کے ساتھ کچھ درویش بھی تھے، لیکن آپ کو مالی بدحالی کا بہت شکار تھے آپ۔ ایسے ہوتے تھے کہ 2 3 دن بعض اوقات آپ کو فاقہ ہو جاتا تھا، اور جو درویش تھے وہ بھی بڑے قسم پرسی کے عالم میں تھے آپ کے ساتھ۔ تو ایک دن آپ نے ان سے کہا، یہ تقریباً 1 سوا سال کا عرصہ ہے، جب وہ بہت زیادہ حالات اور خراب ہوئے، تو آپ نے ان درویشوں سے کہا کہ بھائی اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اب حالات تو پتہ نہیں کب سنبھلیں گے، سنبھلتے ہیں یا نہیں سنبھلتے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، جس حال میں آپ ہیں اسی حال میں ہمیں کوئی فکر نہیں اس بات کی۔ تو اس دن آپ جو تھے، آپ نے سب اپنے ان کو درویشوں کو اکٹھا کیا، ساتھ میں بیٹھے، اور آپ نے دعا کری کہ اے رب تو ہمارے اس فاقہ مستی کو توڑ دے۔ آپ کو اس وقت 2 دن کا فاقہ ہو گیا۔ تیسرے دن تو آپ کے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی، بوڑھی عورت، وہ آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ اناج آیا ہے، تو میں اس میں سے تھوڑا سا اناج آپ کے لیے لے آئی ہوں، کہ آپ لوگ، میں نے دیکھا کہ آپ کا 3 دن سے چولہا نہیں جل رہا ہے۔ اچھا، پتہ ایسے ہوتا تھا پڑوسیوں کو، اس زمانے میں لکڑیاں جلتی تھیں تو دھواں اٹھتا تھا گھر سے، تو جس گھر میں چولہا جلتا تھا اس گھر سے دھواں اٹھتا تھا، جس گھر میں نہیں جلتا تھا اس میں دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، درویشوں سے کہا سے لے لو، لے کے وہ ایک ہانڈی میں ڈال کے، پانی ڈال کے، اور اس کو تھوڑا سا گڑ ڈال کے چولہے پہ رکھ دیا پکنے کے لیے۔ جب وہ تیار ہو گئی ہانڈی پک کے، تو درویش بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آج کچھ کھا لیں گے۔ تو اتنے میں ایک فقیر آ گیا، اور جب ہانڈی اتری پک کے تیار ہو کے، تو فقیر نے جو ہے دستخط دے دی، اور اس نے کہا بابا کچھ اللہ کے نام پہ ہو تو مجھے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا درویشوں کو کہ یہ ہانڈی اٹھا کے اس فقیر کو دے دو۔ وہ آپ نے ہانڈی اٹھائی، اس فقیر کو دے دی، وہ فقیر بیٹھ کے کھانے لگا، اور اس نے کھا کے پوری ہانڈی پوچھ پاچھ کے برابر کر دی۔ پھر وہ اٹھا، اور اس نے ہانڈی بھی اٹھائی، اور ہانڈی لے کے زمین پہ دے ماری، اور زمین پہ توڑنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے درویشو، جاؤ آج میں نے تمہارا فاقہ توڑ دیا۔ اور وہ چلا گیا درویش توڑ کے۔ اسی دن رات کو ایک شخص آتا ہے، اور وہ ایک بچے کو لاتا ہے کہ بچے کی بہت حالت خراب ہے حضرت، یہاں میں نے سنا کوئی درویش رہتے ہیں، کوئی بابا ہیں، میں بچے پہ دم کرانے لایا ہوں۔ وہ لے کر آیا دم کرانے بچے پہ، آپ نے دم کیا، بچہ تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ گیا اپنے گھر سے تھوڑی سی مٹھائی لایا اور دے کے چلا گیا کہ حضرت میرا بچہ کافی آرام ہو گیا، یہ لے لے مٹھائی۔ فقیر درویشن میں مٹھائی کھائی۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، تو وہ کچھ اپنے ساتھ اناج سامان کچھ چیزیں لے کر آیا، اور اپنے بچے کو بھی لے کر آیا دم کرانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کے مصائبین میں سے ہے۔ پھر تو وہ راستہ کھل گیا ایک آپ کا، اور آپ کے دن بدن حالات پھر عمرہ مصائبین بادشاہ کے آنا شروع ہو گئے آپ کے یہاں۔
اور وہ حالات بدلتے گئے، تبدیل ہوتے گئے، آپ کے حالات بالکل بہت اچھے ہو گئے۔ ایک زمانہ آ گیا آپ پر یہ کہ دہلی کے لوگ کھانا کھاتے تھے وہاں کے۔ بادشاہ کو یہ خوف ہو گیا تھا ایک وقت میں آن کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو اتنا چاہنے لگے ہیں دہلی کے کہ میری تختہ نہ الٹ دیں یہ۔ لیکن آپ بالکل مستغنی تھے ہر چیز سے، آپ کی روٹین اپنی وہی رہی، وہی درویشوں والی۔ آپ روزہ رکھتے اور وہی سوکھی روٹی سے روزہ کھولتے، اسی سے روزہ رکھتے، اور باقی سارے لنگر اور کھانے جو تھے وہ لوگوں کے لیے ہوتے تھے، درویشوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ آپ نے تربیت میں آپ بڑے باکمال تھے کہ آپ درویشوں کی تربیت بڑے کمال سے کرتے تھے۔ آپ نے جن بزرگوں کی تربیت فرمائی، 10 عشرہ آپ کے جو ہیں خلفاء کہلاتے ہیں وہ، یعنی کہ 10 خلفاء وہ ہیں آپ کے کہ جنہوں نے پورے ہند و پاک میں نام پیدا کرا، کہ ان سے آپ کا سلسلہ اتنا پھیلا نظامی کہ ہند و پاک میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو نظامی خانقاہ ملے گی، نظامی بزرگ ملیں گے۔ انہوں نے پھر اتنی دین کی ترویج کری، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، ہزاروں ہندو گھرانے آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آپ نے دین کی بہت ترویج کری اور دین کو بہت بڑھایا آپ نے وہاں پر۔ اور آپ کی خانقاہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دعا دی تھی کہ نظام الدین تم دہلی جاؤ، تمہارے جو بھنڈار خانہ ہے اس میں ہر ماہ 70 من نمک لگے گا۔ تو اب کتنا کھانا پکتا ہوگا جو 70 من نمک خرچ ہوتا ہوگا؟ بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کا چولہا بند نہیں ہوا، یعنی کہ لنگر پکتا ہی رہتا تھا، دیگیں پکتی رہتی تھی، اور آدھے سے زیادہ دہلی کھانا کھاتا تھا وہاں پہ، اتنا آپ کے لنگر آپ بناتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کا خلافت نامہ لکھا اور آپ کو دہلی کی خلافت اور اجازت دی اور ولایت دی، تو جب آپ سے حکم فرمایا، آپ کو حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو دہلی، تو راستے میں حضرت شاہ جمال الدین قطب ہانسوی سے ملاقات کرنا۔ جب آپ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے تصدیق کرائی اپنے خلافت نامے کی، تو آپ نے اس پہ دیکھا کہ اس پہ سبز خط سے میم لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نظام الدین محبوب الہی بڑے حیران ہوئے کہ یہ میم کیسے لکھا ہوا ہے اس پہ۔ تو حضرت شاہ جمال الدین قطب ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بہت سینئر تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے نظام الدین، میم سے مراد محبوب الہی ہے، یہ تمہارا لقب ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ آپ کو محبوب الہی کا لقب دیا گیا، اور آپ کے نام سے زیادہ محبوب الہی کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ نے اپنی جگہ پر 2 بزرگوں کا انتخاب کرنا چاہا۔ جب وصال کا وقت قریب آیا آپ کے، تو آپ نے 2 بزرگوں کا انتخاب کرنا چاہا، ایک حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ چاہتے تھے کہ میں امیر خسرو کو اپنا جانشین مقرر کروں، تو جب آپ یہ کرنا چاہتے تو آپ کو روک دیا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس فیصلے کو نہ کریں۔
یہ فیصلہ ایک درویش کرے گا، اور وہ غیاث پور کی پہاڑی پر آن کے بیٹھے گا، اور آپ کھیر پکا کر وہاں بھیج دینا، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ غیاث پور کی پہاڑی پہ درویش آن کے بیٹھ گیا ہے، تو آپ نے کھیر پکوائی، اور کھیر پکوا کے حضرت خواجہ نصیر ان کو امیر خسرو سے فرمایا کہ جاؤ یہ کھیر لے جاؤ، اور امیر تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ نصیر چراغ دہلی سے رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ بھی چلے گئے، دونوں بزرگ چلے گئے وہاں پر، اس درویش کو کھیر دی۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے نہیں نہایا ہے، اور وہ بری اس کے ناخن بڑے ہوئے، ہاتھ خراب ہوئے ہوئے۔ اس نے کہا بابا لیا ہے تم لوگ؟ ہاں لیا ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ تو مجھے، وہ کھیر لی، انہوں نے کھانا شروع کر دی اس سے۔ اب جو کھیر بچی اس نے حضرت میں ان کو خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ لو امیر کھا لو۔ اب وہ بادشاہ کے مصاحبین بڑے نازک مزاج اور بڑے نفیس آدمی، انہوں نے کہا حضرت آپ کھائیں۔ انہوں نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے آگے کر دی کہ لے نصیر کھا لے۔ انہوں نے لے لی اور انہوں نے کھانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ ادھر حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو الہامی طور پہ معلوم ہو گیا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نظام چاہے امیر کو اور خدا چاہے نصیر کو۔ تو اب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے جانشین مقرر ہو گئے، اور اتفاق سے خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا، آپ چلے گئے۔ آپ کی موجودگی غیر موجودگی میں وصال ہو گیا۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو کو پتہ چلا، آپ پہنچے دہلی، وہ سیدھے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ کی قبر میں تھے، مزار بنا دیا تھا۔ تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، اور آپ نے ایک شعر پڑھا کہ گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو دیس اپنے سانج وہی چوں دیس۔ یعنی کہ اب جو محبوب تھا وہ تو چلا گیا، اب تو اس دیس میں رہ کے کیا کرے گا۔ یہ کہہ کے آپ نے جب یہ شعر ختم کرے تو آپ گر پڑے، اور آپ بھی واصل بے حق ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہی ایک وجہ تھی کہ آپ کے بعد آپ رہ نہیں سکیں گے، تو لہذا جانشینی ان کی تھی نہیں، اور جانشینی ملی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کو۔ لیکن حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے واقعی اس جانشینی کو کمال پر پہنچا دیا، اور جتنے مشہور آپ ہوئے، بعض بزرگ فرماتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ اپنے وقت میں قطب المدار کے درجے تک پہنچے، بہت بہت بڑے بزرگ ہوئے آپ پھر، اور آپ سے سلسلہ نظامیہ چشتیہ جو ہے وہ خوب پھیلا اور پھلا، بہت زیادہ آپ نے اس کی ترویج کری۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں، کوئی عمل آپ کی فیض حاصل کرنے کے لیے خاص پڑھا جائے۔ چشتیہ سلسلے میں بہت سارے اوراد و وظائفات ہیں ویسے تو، لیکن ان کے ہاں یا لطیفو یا ودودو کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، اور یہ اسما جو ہیں بڑے کمال اسما ہیں دونوں۔
اگر کوئی شخص ان اسماء کا ورد کرتا ہے اور اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ ان اسماء کا پڑھنے والے کو تسخیر خلائق حاصل ہوتی ہے، تو ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے یہ دونوں اسماء بڑا کمال رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اگر کوئی بھی شخص کوئی حاجت رکھتا ہے یا کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر ان اسماء کو روز آنا وہ 2000 مرتبہ پڑھے تو کوئی ایسی حاجت نہیں اس کی کہ جو روا نہ ہو۔ اور بعض بزرگوں نے، چشتیہ سلسلے کی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی سخت حاجت رکھتا ہو تو وہ 5 دن تک ان اسماء کو روزانہ 20,000 بار پڑھے۔ تو جس نے 5 دن تک ان اسماء کو 20,000 بار پڑھا تو اس کی حاجت رفع ہو جائے گی۔ اگر بیمار پڑے گا اس کو صحت ہو جائے گی، اگر بے روزگار پڑے گا تو اس کا روزگار بحال ہو جائے گا۔ تو یہ اسماء بہت کمال کے ہیں اس کے لیے۔ جو حضور، جیسے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ سہر وردی ہے، خاندان قادری ہے، اور نسبت جو ہے وہ کلندری ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی خاندان سے کیا مراد ہے، سلسلے سے کیا مراد ہے، نسبت سے کیا مراد ہے؟ خاندان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو سلسلے ہیں وہ اس میں آن کے منتہی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمارے جو سلاسل ہیں وہ خاندان قادریہ پہ منتہی ہو رہے ہیں۔ حضرت، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہمارا ہے یہ اس کے سرخیل ہیں حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نظام الدین غزنوی کے والد تھے حضرت نور الدین مبارک غزنوی، اور نور الدین مبارک غزنوی خلیفہ تھے حضرت سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی کے، اور حضرت سیدی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نجیب الدین سہروردی اور حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی سے خلافت رضایت تھی دونوں سے۔ تو یہ سلسلہ منتہی جا کے ہو رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی پہ۔ اچھا، نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں سلسلہ ملا قلندری، جو حضرت پیر خضر رومی سے کہلایا قلندری سلسلہ۔ اب قلندری سلسلہ بھی 2 بزرگوں سے رہا ہے۔ پیر خضر رومی قلندر کو ایک خلافت اور اجازت تھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ علمدار سے، ایک خلافت تھی شیخ جمال الدین مجرد سے، ایک خلافت تھی حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی سے۔ اب چشتی سلسلہ بھی کس کے پاس آیا؟ حضرت نجم الدین قلندر کے پاس۔ اچھا، اسی طرح حضرت نجم الدین قلندر کو خلافت اور اجازت ملی حضرت نظام الدین محبوب الہی سے۔ تو یہ سارے سلسلے مل کے ہمارے چشتی، قلندری، سہروردی منتہی ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہ خاندان قادری کہلاتا ہے، سلسلہ سہروردی کہلاتا ہے، اور نسبتاً قلندری کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میاں حضور، ایک سوال ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں یا اپنے خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے؟ اور مرشد سے جب ہم سوال کرتے ہیں اس وقت ہماری آواز مرشد کی آواز سے کس لیول یا کس درجے پہ ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ادب کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا دیکھو، چاہتا ہوں۔ ادب کے لحاظ سے یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اپنے قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا درجہ جو ہے ادب کا، جیسے استاد کا، ماں باپ کا، ان سے بھی بڑھ کر پیر کا درجہ ہوتا ہے، بے شک، اس لیے کہ وہ تمہیں خدا کی معرفت سے اس رزق سے روشناس کراتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ مقام ہے، یعنی کہ مرشد کا جو مقام ہے، وہ انتہائی ادب کا مقام ہے. یہ مقام ادب کا مقام ہے، اور ادب پیدا ہوتا ہے محبت سے. سبحان اللہ. جتنی محبت ہوگی اتنا ادب ہوگا، اور جتنا ادب ہوگا اتنی ہی مراد کو پہنچے گا. سبحان اللہ. تو اس راستے میں چونکہ یہ معرفت کا راستہ ہے، معرفت الہی کا راستہ ہے، اور یہاں پر یہ جو راستہ ہے یہ ہے مؤدبین کا، سبحان اللہ. ادب رکھنے والوں کا. اور اگر ادب نہیں ہے تو وہ فیض سے خالی ہو جاتا ہے، پھر اس کو فیض حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت بیل الدانا کا قول ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور یہ قول بھی ایسے ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت بیل الدانا کی خدمت میں آیا اور آن کر کہنے لگا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور بہت قرضدار بھی ہوں، اور کوئی میرے پاس راستہ نہیں بچ رہا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں کیا کروں، کچھ مجھے راستہ بتائیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کر، شہر میں جتنا بھی کالا کپڑا ہے نا سب خرید لے. اس نے کہا حضرت کالا کپڑا خرید لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب اس نے کہا حضرت میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا جیسے بھی کر خرید لے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے لوگوں سے پیسے ادھار قرض پکڑے اور شہر سے سارا کپڑا خرید لیا، اور خرید کے لا کے اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا. اب لوگ سمجھ رہے کہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کیا ہو گیا، اس کو کپڑا خرید رہا ہے کالا. اب وہ کالا کپڑا خرید کے انہوں نے رکھ لیا. ابھی اس کو رکھے ہوئے کو 2 4 5 7 دن ہوئے تھے کہ شہر کا رئیس مر گیا. اب اس زمانے میں یہ اصول تھا اور ایک رسم تھی کہ اس رئیس کے مرنے میں، یعنی کہ وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس کی تعزیت میں جو شخص جائے گا اس کی تعزیت کرنے وہ کالے کپڑے پہن کے جائے گا. اب کسی دکاندار کے پاس کالا کپڑا ہی نہیں. اب انہوں نے کہا بھائی ایک ہی آدمی کے پاس کالا کپڑا ہے، اس کے پاس چلو. اب انہوں نے مہنگے داموں میں بیچنا شروع کر دیا کالا کپڑا. سارا کپڑا بک گیا اس کا، وہ مالو مال ہو گیا. اب ایک دن وہ گھوڑے پہ جا رہا تھا بیٹھا ہوا، تو راستے میں بیل الدانا بیٹھے ہوئے تھے. وہ رکا اور انہوں نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے پوچھا حضرت اب بتائیں اب کیا خریدوں؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی شہر میں تربوزے خرید لے. چلا گیا، اس نے شہر کا سارا تربوز خرید لیا، لا کے رکھ لیا. اب وہ تربوز بکے ہی نہیں، گرمی پڑ گئی اچانک، تربوز سڑ گیا. ابھی تربوز سڑ گیا تو بڑا نقصان ہوا اس کو. وہ پھر آیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آپ نے فرمایا تربوز خرید لے، میں نے خرید لیا تھا. تو آپ نے کہا اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب تو پہلی بار میرے پاس آیا تو ادب کے ساتھ آیا تھا، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب آیا تو تو نے بے ادبی بے کری، ادبی کی. لہذا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ ہے ادب کے درجے. بس یہ راستہ ہی ادب کا ہے، نہیں تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس راستے میں. اگر نہیں ہے تو حضور فیض ہی نہیں ہوتا. ایک سوال ہے کہ 2 جڑواں بچیاں تھیں جن کی عمر 12 سال تھی. دونوں کی گروتھ ایک پوائنٹ پہ آ کے رک گئی، اور نہ صرف گروتھ رکی بلکہ ان کی باڈی موومنٹ بند ہو گئی، بس آ کے چلتی ہیں، اور ان میں سے ایک بچی کا انتقال بھی ہو گیا.
اب صرف ایک بچی زندہ ہے، کافی ڈاکٹرز اور روحانی نفسیاتی ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو دماغ میں اور ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ جو بچی زندہ ہے اس کا نام مریم ہے۔ اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے اور اس کا طبی اور روحانی علاج بھی پتہ کر لیجئے۔ بچی کی عمر کیا ہے؟ 12 سال۔ 12 سال۔ تو ایک تو یہ کریں کہ اس کو جو ہے نا دن میں 3 دفعہ سورہ رحمان سنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ طبی جو علاج ہے وہ ٹوٹکوں سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی اچھا طبیب ملے تو اس سے ضرور اس کا علاج کریں۔ کیوں کہ ایلوپیتھک میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جڑی بوٹیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی وہ رکھی ہے خصوصیت، اور حکمہ کے پاس ایسے نسخے موجود ہیں کہ جو اگر صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ علاج کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا پھر علاج۔ اللہ خیر کرے۔ جگر پر چربی ہے اور شوگر بھی، جس کی وجہ سے چل نہیں سکتی، اس کا علاج۔ ایک خاتون ہے، ان کا یہ میسج آیا تھا۔ جگر پر چربی ہے اور شوگر بھی ہے، اس کی چربی وجہ سے اب ہے، ان سے چلا نہیں جا رہا۔ اس کے لیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اجوائن، میتھی دانہ، کلونجی اور سونف اور خشک تنبا، یہ سب برابر وزن لے لیں، اور اس میں اگر یہ 50-50 گرام لیتی ہیں تو 25 گرام نوشادر اور 25 گرام کلمی شورا شامل کر لیں، اور اس کو پاؤڈر بنا لیں، اور تھوڑا سا لہسن کا رس نکال کے، تقریباً اگر ساری دوا کا وزن 1 پاؤ ہے تو اس سے نصف وزن نیبو، اس کا لہسن کا رس، اس سے نصف وزن جو ہے اتنا ہی، جیسے جتنا لہسن کا رس لیں، اگر یہ ساری دوائیں 1 پاؤ ہے تو آدھا پاؤ لہسن کا رس، آدھا پاؤ نیبو کے رس میں ان دواؤں کو تر کر کے خشک کر لیں، اور پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں، آدھی آدھی چمچی لیتی رہیں، انشاءاللہ شوگر بھی نارمل آ جائے گی، اور جگر کی چربی بھی دور ہو جائے گی، لب لبے کی چربی دور ہو جائے گی، جو پیٹ میں چربی اکٹھی ہوئی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ایک سوال اور ہے کہ کڈنی میں جراثیم بیکٹیریا کے ساتھ اسٹونز، پتھری بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی طبی نسخہ بتا۔ اگر کسی کے گردے میں پتھری بنتی ہے یا پتھری کے ذرات آتے ہیں یا اس میں جراثیم آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین علاج ہے، سونف ہے اور اجوائن ہے اور کلونجی ہے اور گوکھرو ہے، اور اس میں کیا نام ہے اس کا، گوکھرو لے لیں، اور سنگ دانہ مرغ یہ آتا ہے، ایک خشک مل جاتا ہے، ان سب کا پاؤڈر بنا لیں اور آدھی آدھی چمچی روزانہ اس کا استعمال کریں تو پتھری بھی بننا بند ہو جائے گی، جو پتھری بنی ہوگی وہ نکل جائے گی، اور جو کچھ بھی جراثیم اگر اس میں موجود ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بیکٹیریا وغیرہ بھی اس سے نکل جائے گا۔ میاں حضور، تصور شیخ کے بارے میں ایک مرید کا سوال ہے کہ وہ تصور شیخ کرتے ہیں لیکن اس پر کامل توجہ نہیں ہو پاتی ان کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت تصور شیخ میں رہوں، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا اور کیا طریقہ اختیار کریں؟ اصل میں تصور شیخ جو ہے وہ اصل میں دیکھا جائے تو ایک پریکٹس ہے، اور اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ جب بھی کوئی تصور شیخ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے تو کوئی ایسی جگہ دیکھے کہ جہاں سکون ہو، مقصد یہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے ایک بات، اور میڈیٹیشن کے لیے یا مراقبے کے لیے، چاہے وہ تصور شیخ ہے یا تصور الہی ہے یا تصور فنا ہے، جو بھی تصور کرنا چاہتا ہے وہ مراقبہ جس قسم کا بھی، تو اس کے لیے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ ہو جو سکون کی ہو، دوسری بات یہ کہ اس کی بیٹھک سکون کی ہو، یعنی کہ وہ جس طریقے اندازے میں بیٹھے جس میں اس کو سکون اور آرام ہو، دوسری بات یہ ہے کہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی کرے، اس میں اگر جھول ہوگا، جھکاؤ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا، پھر بالکل کرے،
اور اپنی آنکھوں سے اپنی ناک کے سرے کو دیکھے. پہلے تو شروعات اس سے کریں. شروعات اس سے کرے، اس کو دیکھنا شروع کرے. جب اس کو دیکھنا شروع کرے گا اور یہ بند آنکھوں سے دیکھے، اچھا بند آنکھوں سے بھی دیکھے گا نا تو اس کو یہ نظر آنے لگے گا. صحیح. جس دن یہ نظر آنے لگے اس کو اس کے بعد سے شروع کرے تصور کرنا، اچھا. تو کامیاب ہو جائے گا، بالکل کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. یکسوئی یکسوئی بن جائے گی. یکسوئی. اس کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. اچھا یہ دیکھنا جو ہے نا مراقبے میں، ناک کا یہ حصہ دیکھنا جو ہے ہمارے دماغ کے دونوں حصوں کو، لیفٹ اور رائٹ کو یکسو ایک کرتا جگہ ہے، رکھتا ہے. ایک جگہ لے آتا ہے یہ. تو جب یہ ایک جگہ لے آتا ہے تو وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. انتشار جو ہے دماغ کا وہ دور ہو جاتا ہے. جب دماغ کا انتشار دور ہوگا تب تصور قائم ہوگا. جب تک دماغ منتشر رہے گا، انتشار میں رہے گا، تصور کے لیے سکون چاہیے، سکوت چاہیے. تو یہ بات ہے. حضور مرگی کے لیے کوئی علاج، نسخہ یا وظیفہ بتا دیں. مرگی کے لیے علاج جو ہے، نسخہ جو ہے یہ ہے کہ عود سلیب اور آکر کا رہا. یہ مثال کے طور پر اگر 50 گرام لیتے ہیں تو اس میں 10 گرام سفید دکنی مرچ ڈال دیں اور اس کا پاؤڈر کر لیں. جتنا باریک پاؤڈر کر لیں، اگر ہینگ اصلی مل جائے تو اس میں 10 گرام ہینگ اصلی بھی ڈال دیں بریا کر کے. اب اس کا پاؤڈر کر لیں اور اس پاؤڈر میں تھوڑا سا اصلی سرکہ سیب کا ملائیں اور اس سے 3 گنا زیادہ، یعنی کہ سرکہ ملا کے اس کو تر کر لیں اور اس سے 3 گنا زیادہ شہد ملا لیں اس کے اندر اصلی، اور شہد ملا کے اس کو رکھ لیں اور اس میں سے 2 گرام صبح شام عمر کا خیال کرتے ہوئے کم و بیش استعمال کرائیں تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ مرگی کے مرض سے بالکل نجات مل جاتی ہے. یہ بہت اچھا نسخہ ہے مرگی کے مرض کے لیے. ایک آخری سوال لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائیو سوالات لیں گے. میاں حضور تھیلیسیمیا کا مرض جو ہے وہ کافی حد تک بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ تھیلیسیمیا کے مرض سے جو ہے وہ. تھیلیسیمیا کے جو بچے یا بڑے مریض ہیں ان کے لیے عمل یہ ہے کہ 18 مرتبہ روزانہ کسی بھی کھانے کی پینے کی چیز پر دم کر کے دیں، یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء. یہ عمل ہے اور اس کو پڑھیں اور دم کریں کھانے کی چیز پر. 18 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ، اور روزانہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں اجوائن دیسی اور کلونجی اور کوڑ، بند کوڑ آتا ہے ایک، وہ اگر بند کوڑ نہ ملے تو کٹکی لے لیں. ان تینوں چیزوں کا ہم وزن لے کے نیبو کے رس میں پیس کے اس کی گولیاں بنا لیں چنے کے بیرے کے برابر، اور ایک ایک گولی صبح شام دیتے رہیں. اور اگر بچے ہیں چھوٹے تو عمر کے لحاظ سے کالی مرچ کے برابر، اور کالی مرچ سے چھوٹی ماش کے دانے کے برابر بھی گولیاں بن جاتی ہیں اس کی. یہ ماش کے دانے کے برابر جو گولیاں ہیں یہ 6 ماہ سے لے کے 1.5 سال 2 سال کے بچے تک دے سکتے ہیں. 2 سال سے 5 سال کے بچے کے لیے جو ہے وہ کالی مرچ کے برابر، اور پھر 10 سال کی عمر کا اگر بچہ ہے تو اس کے لیے پھر چنے کے بیر کے برابر گولی دی جائے. تو یہ بہت فائدہ مند دوا ہے یہ، اور کافی ہم نے اس کو استعمال کرایا اور بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. الحمدللہ. اس کو پلیٹوں وغیرہ پہ بھی لکھ کر استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا، یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل لکھ شیء، کے دیا جا سکتا ہے پلیٹ پر بھی. زعفران سے کی سیاہی بنا کر، زعفران اور کے گلاب کی سیاہی بنائیں اس میں بھی لکھ کے دیں. بہت فائدہ مند ہے یہ. جی پہلا لائیو سوال لیں. بارگاہ میں سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری والدہ جن کا نام سربری خاتون ہے، ان کے جسم میں سوجن ہے، پاؤں میں سوجن ہے اور شدید درد بھی رہتا ہے. پاؤں پھول گیا، کڑا ہو چکا ہے. اس کے لیے کوئی نسخہ تعلیم کر دیں اور
وظیفہ بھی تعلیم کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جو انہوں نے مرض بتایا اس کے لیے یہ ہے کہ معجون عشبہ لے لیں، بنی بنائی آتی ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جہاں بھی ہیں ہر جگہ مل جاتی ہے معجون عشبہ۔ معجون عشبہ جو ہے عرق سونف اور عرق مکو کے ساتھ جو ہے آدھا کپ عرق مکو کا، آدھا کپ عرق سونف کا، اس کے ساتھ آدھی چمچی معجون عشبہ کی دیں تو انشاءاللہ یہ جو کیفیات بتا رہے ہیں یہ سب صحیح ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہوتی ہے اور جاب میں بھی من۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سستی، کاہلی اور احساس کمتری کا بہت ہی غلبہ رہتا ہے طبیعت پر، جس کی وجہ سے عبادت اور دنیاوی کاموں میں رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں اور جاب میں بھی من نہیں لگتا۔ برائے مہربانی کوئی روحانی علاج اور طبی علاج ارشاد فرما دیں۔ غفلت کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ دوسری بات یہ اگر کاہلی رہتی ہے تو ایک بیج آتا ہے ہالون کے نام سے، سرخ رنگ کے بیج ہوتے ہیں، رات کو ایک چمچی پانی میں بھگوئیں اس بیج کو، صبح کو اس میں دودھ ڈال کے پکا کے اس کی کھیر بنائیں اور وہ صبح کو نہار میں روزانہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ سستی، کاہلی، جسم کے درد سب چلے جاتے ہیں اس سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سے میرا نام مجیب الرحمن، والدہ کا نام سائرہ خاتون۔ میں روزانہ دعائے حزب البحر شریف 9 بار پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھی میرا کندھا ہر وقت بھاری رہتا ہے اور میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، قرضہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، تنگی کے حالات ہیں، پیسے میں خیر و برکت نہیں ہوتا، میرے مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ دعائے حزب البحر پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد ایک ستارہ ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم پہ قطب ستارہ کہلاتا ہے، یہ باہر کھڑے ہو کے میدان میں 3 مرتبہ حزب البحر پڑھیں اور قطب ستارے کی طرف دم کریں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی تسخیر ہوتی ہے اور روزی رزق کھلتا ہے۔ تو جو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا کندھا ایک بھاری رہتا ہے تو بندش ہے، اگر یہ عمل کریں گے تو اس سے بندش کھل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منگل کے منگل تھوڑا سا گوشت لے کے اپنا صدقہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی عمل تعلیم فرماتے ہیں۔ اس میں باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں یا وکیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے تو اس کے ساتھ ہم یا حفیظ ہو یا وکیل ہو اگر پڑھیں دونوں اسم کو ملا کر تو یہ 3 چیزوں کے لیے بہت ہی نایاب عمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ حصار ہے تو ہر طرح کی نظر بد، جادو، بد اثرات، جنات اور جادو ٹونا اس سے محفوظ ہو جاتا ہے آدمی۔ کم سے کم 3 تسبیح روزانہ پڑھیں۔ دوسری بات کہ روزی رزق میں برکت بھی ہوگی اور روزی رزق کی حفاظت بھی رہے گی، یعنی کہ کوئی دشمن روزی رزق میں خلل نہیں ڈال سکے گا اور ترقی ہوگی اور بہتری آئے گی۔ تیسری بات یہ کہ آل اولاد کا حصار ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتی ہے سب۔ اگر کوئی شخص اس کی 3 تسبیح روزانہ پڑھتا رہتا ہے تو ہر طرح سے محافظت میں رہتا ہے، ہر طرح جادو ٹونا، آسے، بد نظری ان سب سے محفوظ ہوتا ہے، روزی رزق میں ترقی ہوتی ہے، اگر نوکری کرتا ہے تو اس میں ترقی ہوگی، کاروبار کرتا ہے تو اس میں کشادگی ہوگی، اور اگر بیماریاں وغیرہ گھر میں رہتی ہیں تو اسی دونوں اسما کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر اپنے بچوں کو پلائے، خود بھی پیے تو گھر سے بیماریاں بھی دفع ہوں گی۔ تو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ تھوڑا سا میں حضور بیت فرما لیجیے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ سلسلہ علیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ نقشبندیہ بلولائیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی معدن الجود والکرم علی وبارک وسلم یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ہر طرح کی محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کے آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین، ہم میں جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما یا الہ العالمین، جو بچے اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں یا الہ العالمین ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین، ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رمضان جواہر